محترم سامعین، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے دوران آپ کے پیروکاروں کی بڑی تعداد بغداد اور سامرا آتی تھی اور آپ کے 4 نائبین خاص کے ذریعے آپ سے رابطہ قائم کرتی اور کرامتوں اور معجزات کا مشاہدہ کرتی تھی، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آج ہم یہاں آپ کے چند معجزات کا ذکر کریں گے۔ عیسیٰ بن نصر کا بیان ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے چوتھے نائب علی بن سمری نے امام کی خدمت میں ایک خط لکھا اور اپنے لیے ایک کفن کی درخواست کی۔ جواب آیا، تمہیں سال 80 میں اس کی ضرورت پیش آئے گی، اور جیسا کہ امام نے فرمایا تھا، سال 80 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات سے پہلے امام نے کفن بھیج دیا تھا۔ امام زمانہ کے دوسرے نائب خاص ابو جعفر محمد بن عثمان کی صاحبزادی ام کلثوم نے بیان کیا کہ قم اور مضافات سے کچھ مال ابو جعفر کو بھیجا گیا کہ وہ امام تک پہنچا دیں۔ لانے والا میرے والد کے گھر بغداد آیا اور مال ان کے حوالے کر دیا۔ جب وہ جانے لگا تو ابو جعفر نے کہا، جو چیز تمہارے سپرد کی گئی تھی اس میں سے کچھ کم ہے، اور وہ کہاں ہے؟ لانے والے نے کہا، میرے آقا، میرے پاس کوئی چیز باقی نہیں ہے، سب چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ ابو جعفر نے کہا کہ ایک چیز باقی ہے، اپنے سامان میں تلاش کرو، جو چیزیں تمہارے سپرد کی گئی تھیں انہیں یاد کرو۔ لانے والا واپس آیا، ذہن پر زور دے کر یاد کرتا رہا اور تلاش کرتا رہا، مگر کچھ نہ ملا۔ جو لوگ اس کے ساتھ تھے انہیں بھی کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ ابو جعفر کی خدمت میں واپس آیا اور کہا، میرے پاس کوئی چیز نہیں رہ گئی، جو کچھ میرے سپرد کیا گیا تھا سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ابو جعفر نے کہا، تم سے کہا جاتا ہے کہ 2 سردائی مال جو فلاں شخص نے تم کو دیے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس شخص نے کہا، ہاں باخدا آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں انہیں بالکل ہی بھول گیا تھا اور اب معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ شخص دوبارہ واپس آیا اور اپنے سامان میں تلاش کیا، اور دوسروں نے بھی اپنے سامان میں تلاش کیا، مگر وہ لباس نہ ملے۔ وہ شخص دوبارہ ابو جعفر کی خدمت میں واپس آیا اور لباس کے لاپتہ ہو جانے کو بیان کیا۔ ابو جعفر نے کہا، تم سے کہا جاتا ہے کہ فلاں دھنیے کے پاس جاؤ، تم اس کے لیے 2 گٹھر روئی لے گئے تھے، ایک گٹھر پر فلاں فلاں لکھا ہے، اس کو کھولنا، وہ دونوں لباس اسی گٹھر میں ہیں۔ ابو جعفر کی زبانی اسے یہ بات سن کر بہت حیرت ہوئی، خود وہاں گیا، گٹھر کھولا اور لباس مل گیا، لا کر ابو جعفر کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا، میں واقعاً بھول گیا تھا، جس وقت سامان باندھ رہا تھا یہ لباس رہ گئے تھے، میں نے انہیں ایک گٹھر میں رکھ دیا تھا تاکہ زیادہ محفوظ رہیں۔ اس شخص نے جناب ابو جعفر سے جو یہ عجیب و غریب بات دیکھی کہ پیغمبر امام کے علاوہ کوئی اور اس طرح کی باتیں نہیں جانتا، وہ ہر جگہ اس کو بیان کرتا تھا، وہ خود ابو جعفر کو نہیں پہچانتا تھا، اس کے ذریعے صرف اموال بھیجے جاتے تھے، جس طرح تاجر اپنے اموال قابل اعتماد افراد کے ذریعے دوسروں تک بھیجتے ہیں۔ اس کے پاس کوئی خط بھی نہیں تھا کہ جسے ابو جعفر کو دیتا، کیونکہ حکومتی اہلکاروں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا، جن کی نظروں سے امام کے رابطے بالکل پوشیدہ تھے۔ محترم سامعین، اسی طرح محمد بن ابراہیم کا واقعہ ہے۔ اس کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہوا تو امام زمانہ کے بارے میں مجھے شک و شبہ ہونے لگا۔ اس وقت میرے والد کے پاس لوگوں کی طرف سے ادا کیا گیا کافی تعداد میں سہم امام موجود تھا۔ میرے والد نے وہ مال اٹھایا تاکہ امام تک پہنچا دیں، تاہم کشتی میں سوار ہوتے ہی ان پر درد کا شدید حملہ ہوا، جس پر وہ مجھ سے کہنے لگے، مجھے واپس لے چلو، میری موت آ پہنچی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ خدا کے مال کا خیال رکھنا اور ڈرتے رہنا۔ مجھے وصیتیں کیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے خود سے کہا، میرے والد ایسے نہ تھے کہ مجھے غلط بات کی وصیت کرتے۔ میں یہ مال عراق لے جاؤں گا، دریا کے کنارے کرائے پر مکان لوں گا اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں دوں گا۔ جو باتیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوتی تھیں، اگر اسی طرح کوئی بات میرے لیے ظاہر ہوئی تب تو میں یہ مال بھیج دوں گا، ورنہ صدقہ کر دوں گا۔ میں عراق آیا، دریا کے کنارے گھر لیا۔ چند روز بعد ایک قاصد میرے پاس آیا اور ایک
تحریر لایا جس میں لکھا تھا اے محمد تمہارے پاس اس طرح کا مال ہے اور اس طرح کے تھیلوں میں رکھا ہے۔ جو چیزیں میں لایا تھا ان کی جزیات سے میں خود بھی اتنا واقف نہیں تھا جو اس خط میں تحریر تھیں۔ میں نے وہ اموال قاصد کے حوالے کر دیے۔ چند روز وہاں رہا مگر کسی نے میری کوئی خبر نہیں لی جس کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ وطن واپسی کا ارادہ کیا تو ایک خط مجھے ملا جس پر تحریر تھا ہم نے تمہیں تمہارے والد کا قائم مقام قرار دیا ہے، خدا کا شکر ادا کرو۔ محترم سامعین، اسی طرح قم کے عظیم المرتبت بزرگ محمد بن سورہ قومی کا بیان ہے کہ علی بن حسین بابویہ نے اپنے چچا محمد بن موسیٰ بابویہ کی صاحبزادی سے شادی کی لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ انہوں نے امام کے تیسرے نائب خاص حسین بن روح کو خط لکھا اور ان کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دعا فرمائیں کہ خدا مجھے فقیہ فرزند عطا فرمائے۔ امام کی جانب سے جواب آیا اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوگی لیکن تم عنقریب ایک کنیز کے مالک بنو گے، اس سے 2 فقیہ فرزند نصیب ہوں گے۔ ابن بابویہ کے 3 فرزند پیدا ہوئے، محمد، حسین اور حسن۔ ان میں سے محمد اور حسین 2 خوش حافظہ فقیہ ہیں، وہ باتیں انہیں یاد ہیں جو کسی کو یاد نہیں اور لوگ ان کے حافظے سے حیرت زدہ ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کو امام کی دعا کی بدولت یہ منزلت نصیب ہوئی ہے۔ ان کے تیسرے بھائی حسن ہیں جو عبادت و زہد میں مشغول ہیں اور لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہیں۔ یاد رہے کہ علی بن حسین بابویہ کے فرزند محمد جو امام کی دعا سے متولد ہوئے یہ وہی شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں جو ابن بابویہ کے نام سے مشہور ہیں اور 4 صدی ہجری کے علماء میں عظیم المرتبہ عالم مانے جاتے ہیں۔ محدث قمی مرحوم کے مطابق انہوں نے علم و فقہ پر تقریباً 300 سے زائد کتابیں تحریر فرمائیں۔